جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو دیتے تھے۔ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن قید کر لیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی بند نہیں رہتا۔ پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار رک جا۔ یہ اعلان ہر رات کو ہوتا ہے۔ بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے اس رمضان کے مہینے میں، جبکہ خیر و برکت والا مہینہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ پھر بھی اگر ہم اس رحمت والے مہینے سے فائدہ نہ اٹھائیں، رحمت سے فائدہ نہ اٹھائیں، تو پھر قدرتی طور پر یہ آواز آتی ہے کہ اے میری نافرمانی کرنے والو، میں غفار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں، میں معافی کرنے پر آتا ہوں تو معاف بھی کر دیتا ہوں، اور اگر میں پکڑنے پر آتا ہوں، میری پکڑ آ گئی تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور سے ڈرنا بھی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں روزہ کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچیں، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بیہودہ شور و شغب، گالم گلوچ اور تمام برے کاموں اور بری باتوں سے احتراز اور بچنا چاہیے۔ اور روزہ دار کے لیے فرحت کے دو خاص موقع ہیں۔ ایک خاص فرحت اس کو افطار کے وقت اسی دنیا میں حاصل ہوتی ہے، اور دوسری خاص فرحت اللہ کے سامنے حاضری اور دربار الہی میں باریابی کے وقت حاصل ہوگی۔ روزے میں محض دینی فوائد ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر دنیاوی فوائد بھی مضمر ہیں۔ روزہ انسان کی صحت اور تندرستی برقرار رکھنے کے لیے ایک مفید چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم دانشور اور محققین بھی اسلامی روزوں کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک عیسائی مفکر کہتا ہے کہ جس شخص کو تزکیہ نفس کی ضرورت ہو، اسے لازم ہے کہ وہ کثرت سے روزہ رکھا کرے۔ میں مسیحی لوگوں سے کہوں گا کہ وہ اس بات میں مسلمانوں کی تقلید کریں کہ ان کے روزہ رکھنے کا طریقہ بہترین ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے خیالات پریشان نہیں ہوتے، جذبات کی تیزی جاتی رہتی ہے، برائیاں دور ہوتی ہے اور بدی کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے دل میں سکون، صبر اور اطمینان قوت پیدا کرتی ہے اور سختیاں سہنے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک مغربی دانشور کا قول ہے کہ روزہ روحانی امراض کا علاج ہے اور روح کو پاک و صاف رکھتا ہے۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو کیسی بے شبہ نعمت عطا فرمائی جو دنیاوی اعتبار سے بھی مفید ہے اور آخرت میں تو باعث نجات ہے ہی۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔